اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، dear viewers and listeners، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج پھر ناظرین ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مجلس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ناظرین قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو مجلس تھی وہ بپا تھی، اور کہتے ہیں کہ چلتے چلتے امام ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ کی تفسیر کا اقتباس سنایا کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اے ابن آدم سنو اور سمجھو، جو شخص اللہ کا فرض پورا نہیں کرتا اور اس کے حقوق سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس کھڑے ہو کر پکارتا ہے، اے ابن آدم سنو اور سمجھو، جو سنت نبوی ادا نہیں کرتا وہ حد سے بڑھتا ہے، وہ شفاعت سے بے بہرا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں، اور بالخصوص ناظرین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ناظرین جو قرآن کا حکم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا آپ علیہ السلام نے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بات فرما رہے کہ وہ شفاعت سے بے بہرا رہے گا۔ مسجد بغداد میں اولیاء کی محفل میں فرماتے ہیں کہ موجود تھا، تو وہاں وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے متعلق گفتگو کی اور فرمایا کہ خلال کرنا سنت ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر تھا تو شیخ شیرازی علیہ رحمہ کے ہمراہ تھا، وہ نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے وقت انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے، تو غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ، تو ہمارے محبوب کی محبتوں کا دم بھرتا ہے لیکن اس کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی اور آخری دم تک کوئی سنت ترک نہیں کی، اور فرماتے تھے کہ یہ سہون مجھ سے ہو گیا تھا، میں قیامت کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں اپنی مجلس میں، فرماتے ہیں کہ فضیل بن ایاز وضو کرتے وقت ہاتھ صرف 2 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے نا، 2 مرتبہ دھوئے، نماز ادا کی، رات کو خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ تمہارے وضو میں جو ہے وہ کمی رہ جائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد پھر اٹھے، تازہ وضو ادا کیا اور کفارے کے لیے 500 رکعت نوافل ادا کیے۔ ناظرین و سامعین، اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت
یا ناظرین ایک روایت میں یہ کہ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا سنت ہے پہلے، اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھنا سنت ہے۔ تو فرمائے کہ اس کے برعکس ہو گیا، تو آواز آئی کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں تک کہ یعنی آپ دیکھیں کہ یوں سمجھ لیں کہ سنتیں موقدہ بھی ہوتی ہیں، سنتیں غیر موقدہ بھی ہوتی ہیں، سنن زوائد بھی ہوتی ہیں ناظرین، جو ہے وہ سنن کبریٰ بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم سنن زوائد میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں ایک بات میں عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ فرائض واجبات ان کی بات اور ہے، اور بعض اوقات سنتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، گناہگار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں موقدہ ہو تو پھر اگر چھوڑا جائے تو پھر گناہگار ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں پر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنن زوائد اگر ہم چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوتے۔ لیکن ناظرین، جن کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے تو وہ اگر سنتوں میں سے کوئی اگر ترک کر دیں سہون، یعنی جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہی اگر چھوڑ دیں تو پھر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم نے یہ سنت کیوں چھوڑی۔ تو ہم اتنے اعلیٰ مقام پر تو نہیں جا سکتے، لیکن اس مقام پر تو آ سکتے ہیں ناظرین کہ جو ناظرین سنن کبریٰ ہے یا جو سنت موقدہ ہیں، ہم وہ کیوں چھوڑیں۔ ہم اس بات پر تو آ سکتے ہیں نا کہ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین ہیں، اور ان کی اگر ہم پیروی کرنے کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر آنا پڑے گا۔